رب ذوالجلال نے محبوب کریم کو ارشاد فرمایا محبوب ان سے مانگ لے. کن سے؟ اپنے صحابہ ہی سی نا اس ویلے تے یا رسول دی آل سی، لیکن منگنا کی سی؟ منگن واسطے حکم فرمایا یہ اے محبوب ان سے کچھ نہ مانگ، اگر مانگنا ہے تو اپنے اقربا کی محبت مانگ، لیکن محبت وہ مانگنی ہے جو مودت والی ہے. ایک ہوتی ہے بھائی جان میں آیا تواڈے کو، تسی آئے میرے کو السلام علیکم جی السلام علیکم، تھوڑی دیر بیٹھے چاہ پیتی پانی پیتا محبت ہو گئی، لیکن وہ کسی ویلے بھی ٹوٹ سکتی. تھوڑے تھوڑے بابے اتنے آ جاؤ نا پھر مزہ آئے. تسی دونوں بابے اے ہن سونا اے گلستان سونا بن گیا نا. میرے نبی کے پیارو بات غور سے سنو. رب ذوالجلال نے جب ارشاد فرمایا محبوب ان سے مانگ لے، کیا مانگوں؟ اپنے اقربا کی محبت مانگ. اب میں نے بتانا ہے کہ یہ فرمان کس کا ہے؟ محبت اہل بیت. مانگ کون رہا ہے؟ زبان کس کی ہے؟ زبان وہ ہے جسے خدا کہتا ہے وما ینطق عن الہوی. میرا محبوب تو بولتا ہی نہیں جب تک میرا حکم نہ آ جائے، وحی نہ آ جائے. اس زبان سے مانگا کیا جا رہا ہے؟ اپنے اقربا کی محبت. محبت کے ساتھ مودت مانگی جا رہی ہے. اب مودت وہ ہے سر کٹ جائے، جسم کے لوتھڑے ہو جائیں، آگ پہ جلایا جائے. میری بات غور سے سن. حضرت حبیب کا ایک ایک جسم کٹتا رہا. میری بات سن. مسلمہ کذاب میرے نبی کے اس پاک عاشق کا، اس کا صدر رسول کا جسم کا ایک ایک عدو کاٹتا رہا. مصطفیٰ جان رحمت کی شان کے خلاف جب وہ بات کرتا، وہ بکواس کرتا کتا، تو میرے نبی کا صحابی کہتا میں نے نہیں سنا. تو جب پوچھتا کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو کہتے قالوا بلا، کیوں نہیں، میرے نبی تو سچے ہیں. اس لیے جسم کا ایک ایک بازو نہیں، پورے جسم کا ریزہ ریزہ ہو جائے پھر بھی جو نہ ختم ہو اسے مودت کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. میری بات غور سے سنو. اب مانگا کس نے ہے؟ ہمارے پہ فتوے چڑھتے ہیں جی اہل بیت کے ذکر میں بڑا لغو کرتے ہیں، بڑا مبالغہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اور خدا کے بندے، ساری کائنات مصطفیٰ جان رحمت کی آل کی شان لکھنا شروع ہو جائے، خدا کی قسم درختوں کے پتے بھی ختم ہو جائیں، درختوں کی کلمے بھی ختم ہو جائیں، سمندروں کی سیاہی بھی ختم ہو جائے، مولا مشکل کشا مولا علی کی عین نہیں لکھ سکتے ہم لوگ. مولا علی کی عین کی شان نہیں لکھ سکتے ہم لوگ. ہم کون ہیں؟ کیا اوقات ہے ہماری؟ پیر نصیر الدین نصیر نے بہت خوب کہا ہے، اوقات ہے تیری کیا؟ اوقات ہے تیری قطرہ ناپاک اوقات میں رہ. ارے زبان کھولنے سے پہلے سوچ مصطفیٰ جان رحمت کہ وہ شہزادے جنہیں میرے نبی نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا حسن اور حسین یہ دنیا میں میرے دونوں پھول ہیں. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. حسن اور حسین وہ ہیں جنہوں نے زبان پہ اگر کوئی چیز دنیا میں آنے کے بعد رکھی تو زبان مصطفیٰ تھی. کیا بات. ارے تجھے گھٹی ملی، کسی نے دکان سے شہد لا دیا، حکیم صاحب سے شہد لے کے دیتا، کسی نے بازاروں ارک گلاب لے آندا، کسی نے پانی نلکے دا اے بچے نو گھٹی دے لو. تے دس جنوں گھٹی مصطفیٰ جان رحمت دی زبان مبارک ہوئے. خدا کی قسم بولو تو صحیح. ایک گل تے دسو معافی نال پیراں تے ہاتھ رکھ کے، ہم جب غوث اعظم کا نام آتا ہے ہم سب سنی کہتے ہیں المدد یا غوث اعظم. ایک گل تے دسو غوث اعظم کنے دیتا سی اپنا لعاب دہن؟ تو یار خدا کی قسم بولنے والے نہیں ہیں.
میں مفتی صاحب میری گلاں نو ذرا سمجھنا، غوث اعظم کو جو مرتبہ و مقام ملا وہ نبی کریم علیہ السلام کے لعاب دہن کا صدقہ ملا۔ میری بات غور سے سن، اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ مصطفیٰ کریم نے عطا فرمایا، 6 مرتبہ مولا کائنات نے اپنا لعاب دہن ملا، پھر ہند و سندھ کے اندر نہیں پوری کائنات مشرق و مغرب کے اندر غوث اعظم کا نام ہو گیا، تو جن کے لعاب کے صدقے سے ملا تھا، جن کے لعاب کے صدقے سے ملا تھا۔ آؤ سیال شریف والوں کی بات کر کے آگے چلتا ہوں۔ حضور خواجہ خواجگان، خواجہ مسلمین، میرے شیخ الاسلام والمسلمین حضور خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، میری کتاب عظمت اہل بیت کے اندر میں نے یہ حوالہ نوٹ کیا ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا حضور سید زادے کا ادب کتنا ہے، سید زادہ اگر گناہگار ہو تو پھر کیا کرے؟ اللہ کی قسم اے سیالویو خوش نصیبو جنہوں اتنا سونا پیر ملیا، فرمایا میرے نزدیک اللہ کے نبی کی آل جس حال میں بھی ہو ادب لازمی ہے۔ سودے پاک پڑھو۔ کیا فرمایا؟ فرمایا سید جس حال میں بھی ہو۔ آگے چلتے ہیں، مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی، بریلی کے تاجدار بول اٹھے، فرمانے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ میں نے کربلا کی طرف جانا ہے لیکن پہلے بتانا ہے کہ کربلا والے کون ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک بات تو بتاؤ، جب یہ بات حضور نے فرمائی، تاجدار بریلی شریف نے، میری بات غور سے سنو، انہوں نے یہ فرق تو نہیں کیا کہ جو علی کی اولاد ہوگی وہی نور ہے، جو امام حسن کی اولاد ہوگی وہی وہاں تک نور ہے، یا امام حسین کی اولاد ہے وہاں تک نور ہے، امام زین العابدین کی اولاد ہے وہاں تک نور ہے، امام محمد باقر کی اولاد ہے وہاں تک نور ہے، امام جعفر صادق کی اولاد ہے وہاں تک نور ہے، امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہے وہاں تک نور ہے، امام علی رضا کی اولاد ہے وہاں تک نور ہے، امام علی نقی کی اولاد ہے وہاں تک نور ہے، امام محمد تقی کی اولاد ہے وہاں تک نور ہے، امام حسن عسکری کی اولاد ہے وہاں تک نور ہے، یا امام زمانہ حضرت امام محمد مہدی کی اولاد ہے وہاں تک نور ہے۔ نہیں نہیں، خدا کی قسم آپ نے تو فرما دیا تیری نسل پاک میں ہے۔ بولے یار صاحب خدا کے واسطے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ فرق نہ کیا، کسی بھی امام کی اولاد ہے، سر کا تاج ہے۔ خدا کی قسم ایک شعر عرض کرتا ہوں جناب، نظم تو بڑی لمبی ہے لیکن ایک شعر، کچھی نہ کردہ گل ہاں، میرا اپنے کچھی نہ کردہ گل ہاں پکا ہاں اپنی بات دا۔ مولانا صاحب بڑی دور بیٹھے ہو، گل میری غور نہ سننا، کچھی نہ کردہ گل ہاں پکا ہاں اپنی بات دا، سر میں رکھاں اوتھے پیرے لگدا جتھے سادات دا۔ ارے کچھ لینا ہے تو اہل بیت کے قدموں سے لگ جا، خدا کی قسم کائنات کی ہر رنگینی ہر خوشی مل جائے گی، جو اہل بیت سے دور ہوتا گیا وہ یزید مردود ہوتا گیا۔ سورہ الاحزاب کی 57 نمبر آیت ہے، علماء بیٹھے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی اس پہ کیا ہے؟ بولے جی نہیں، صرف لعنت نہیں جناب سیفی صاحب، دنیا اور آخرت میں کیا کیا اللہ نے؟ دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت، پھر آگے کیا فرمایا؟ عذابا مہینا، ان کے لیے رب نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ ایک گل دسو، مسجد بیٹھے ہو خدا کے واسطے، میرے لیے نہیں، کسی پیر واسطے نہیں، کسی مولوی واسطے نہیں، کسی چودھری واسطے نہیں، صرف رب دی رضا واسطے۔ جب یزید نے امام علی مقام اور بی بی پاکوں کے ساتھ جو ظلم کیا وہ محبت رسول تھی یا عداوت رسول تھی؟ بولو خدا کے واسطے۔
ہم جنت کی تو ٹکٹیں مانگتے ہیں، زبان پہ لفظ بھی نہیں آتا، کیوں ڈر دے ہو؟ پھڑ کے لے جائے گا کوئی تمہیں؟ عداوت رسول میں قرآن دی ایت تو دسیا، خدا فرمایا جن نے منو میرے رسول نو تکلیف دیتی وہ دے واسطے کیے رب دی لعنت، دنیا تے بھی آخرت بھی۔ پھر کی اگے کیا؟ وہ دے واسطے میں بڑا عذاب دردناک تیار کر کے رکھیا۔ یزید ظلم کیتا سی کہ نہیں؟ میری گل یاد رکھو، ہمارے 4 مسلک ہیں، اہل سنت، اہل دیوبند، اہل حدیث، اہل تشیع۔ چاروں میں سے کوئی ایک بھی اس بات کا مخالف نہیں کہ جو یزید نے ظلم کیا ہے۔ ہر مسلک اس بات پہ متفق ہے کہ جو یزید نے ظلم اہل بیت کے ساتھ کیا، اس کے ساتھیوں نے کیا، اس کی مثال کائنات میں اور کوئی نہیں۔ اللہ جسم تو بولو یار، میں چاہنا تو آڑے سنگی سویرے کسے نہ گل کر سکن۔ اللہ جسم سے، زبان سے، آنکھوں سے، کانوں سے، ہونٹوں سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے، تے پھر بھی رب کہے جنہیں مینوں تکلیف دیتی۔ اللہ 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 اللہ۔ امام غزالی کی ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، آپ فرماتے ہیں جب کسی انسان کو، بلا تمثیل بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے ان کی بات، علامہ صاحب قبلہ استاد محترم آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب کسی انسان کے ساتھ ظلم ہو تو اسے غصہ آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ تو پھر اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، اس کے جسم کے اندر سے پتہ چلتا ہے اسے غصہ ہے۔ ایک بات تو بتاؤ یار، اللہ تو ساری چیزیں تو پاک ہے، انہوں تکلیف کوئی دے سکتا ہے؟ لیکن انہیں دسیا وَمَن يُؤْتِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اگر کہہ دیتا جنہیں میرے رسول دی اطاعت کیتی انہیں میری اطاعت کیتی، یہی گل دسی جنہیں میرے رسول نو دکھ دیتا انہیں مینوں دکھ دیتا۔ تے رسول نے کی فرمایا؟ حسین منی وانا من الحسین۔ رسول نے کی فرمایا؟ حسین منی وانا من الحسین۔ پھر میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نیرہ منورہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ میری لخت جگر، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میری لخت جگر، میرے خدا جسم و پاک ہے۔ اللہ نے کی کیا؟ میرے رسول نے جنہیں تکلیف دیتی تے سرکار نے کی فرمایا جنہیں میری اہل بیت نو ستایا انہیں، تے جنہیں مینوں ستایا انہوں رب نو ستایا، تے جنہیں رب نو ستایا دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہن دسو یزید جڑا سی جہنمی سی کہ جنتی سی؟ سن 61 ہجری، چونکہ محرم الحرام آپ نے سنا ہے، بڑے دن سنتے رہے ہیں، آج فقیر کو موقع ملا ہے۔ میں کل 2 الحمدللہ حضرت صاحب نے بھی پڑھیا، پھر جامعہ لسانی چ بھی پڑھیا، کدی کال اتنے ہوندے تو پھر مزہ آتا۔ میرے پیارے بھائیو، وہ دن میں اپنی زبان پہ لانے کے لیے مجھے خدا کی قسم اللہ سے بھی ڈر لگتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت سے کس زبان سے میں وہ ذکر کروں جو میرے نبی کی آل کے ساتھ ظلم و ستم ہوا۔ 10 محرم الحرام جمعے کا دن 61 ہجری تھی۔ میرے آقا کے پاک شہزادے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جو جگر گوشہ رسول بھی ہیں، راکب دوست مصطفیٰ بھی ہیں، جو سیدہ طیبہ کے نور نظر بھی ہیں، جو مولا علی مرتضیٰ کے جگر بند بھی ہیں، جو دل قرار دل کے چین حضرت حسن مجتبیٰ کے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی۔ کیا کیا؟ ہن میرے بھائی ساری رات بھنگڑے پہ پاؤ، تمالاں پہ پاؤ، ٹولاں تے نچو، تے پھر آکھو اسی حسینی ہیں، کدی ہو نہیں سکتا۔ میں شریعت دے باہر گل کراں میری زبان کٹ دینا۔ ہاں جنہیں مرضی CI والے بیٹھے ہوں، جڑے مرضی بیٹھے ہوں، چونکہ میں نبی دی حدیث اور قرآن تو باہر نہیں جانتا، ڈر اسے ہوتا ہے جو کہیں کسی کو اپنی من گھڑت باتیں سنائے۔ امام نے کی کیتا؟ 10ویں محرم دے دن فجر دی نماز پڑھی۔ فجر دی نماز پڑھی، اس تو پہلے بھی میرے آقا حسین نے اپنے ساتھیوں نے کئی باری کہہ چکے سن تسی جانا چاہتے ہو، میں پنجابی اس لیے کہ سارے پنجابی بیٹھے نے، اردو چلاں گا تو اتنے ٹر جاؤں گا، کہیں گے پتہ نہیں کی کہہ گیا مولوی۔
آکھیا تھوڑے چو جیڑا جانا چاہتا ہے جانا چاہتا ہے ایک میرا اونٹ لے لو ہاں ہاں ایک میرا اونٹ لے لو تے میرے اہل بیت چوں بھی جیڑا تواڈے نال جانا چاہندا انہوں لے جاؤ جتھے تانوں کتے جنگلاں چ جگہ ملے بسیرا کر لو جدوں امن ہو جائے تے پھر اپنی مرضی نہ جتھے مرضی بسیرا کر لینا لیکن اللہ کی قسم ان نفوس قدسیہ کے پاؤں کی خاک پہ قربان جاؤں انہوں نے کہا امام یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں ہمارا جینا بھی آپ کے ساتھ ہمارا مرنا بھی آپ کے ساتھ اے حسین ہم تیرے سے پہلے اپنے آپ کو قربان کرائیں گے ہم اپنی جانوں کے نذرانے تجھ پہ جیسے پنجابی چ نہیں کہندے بلی چڑھا دیاں گے انہاں کہ اسی اپنی جاناں قربان کر دیاں گے لیکن پرا نہیں جاواں گے سمجھ آئی گل دی میدان کربلا سی جس ویلے میرے آقا حسین نے سب نو کیا کوئی نہ منیا پھر امام علی مقام نے ان یزیدی کتوں کی طرف منہ کر کے ارشاد فرمایا او لشکر یزید غور سے سنو میں شارٹلی سناؤں گا چونکہ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں نے صبح کاموں پہ بھی جانا ہوگا میرے نبی کے پاک شہزادے نے فرمایا او لشکر یزید ابن زیاد کے ساتھیوں عمر بن سعد کے ساتھیوں غور سے سنو میں کون ہوں میں نواسۂ رسول ہوں میں وہ ہوں جو جگر گوشائے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں میں وہ ہوں جسے مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں میں ان کا فرزند ارجمند ہوں میں سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ کا بھائی ہوں میں وہ ہوں جن کے لیے آپ کے نبی نے بات غور سے سنو میرے حضور نے جب یہ فرمایا تب تک ابھی ان میں گنجائش تھی کہ شاید میری یہ اتمام حجت کے لیے تھا کہ ان کو کل یہ نہ کہیں ہمیں تو امام نے کچھ کہا ہی نہیں تھا اگر امام کہتے تو ہم توبہ کر لیتے یہ گنجائش نہ چھوڑی کیونکہ کسی کے مردود ہونے کے لیے آخری کڑی تک انتظار کرنا پڑتا علماء فرماتے ہیں اگر کسی میں 99 یہ بیٹھے ہیں اللہ کا احسان ہے میں نے فقہ کے اوپر کتابیں لکھی ہیں یہ فقہ کی بات ہے کہ اگر 99 کسے بندے چ ساریاں غلطیاں ہون 100ویں ایک نیکی دے وال او دا دھیان ہوئے تے انہوں معاف کر کے اسلام لے ہو امام نے حجت تد پیدا کی تھی کہ کل کہنا کہ سانو تے ابن رسول اللہ نے کچھ کیا ہی نہیں سی دسیا ہی نہیں سی کہ کی آپ نے فرمایا میں وہ ہوں جسے مصطفیٰ جان رحمت اپنے کاندھوں پہ سوار کرتے رہے میں وہ ہوں جسے مصطفیٰ جان رحمت اپنی زبان چساتے رہے ارے میں وہ ہوں جس کی زبان مصطفیٰ خود چوستے رہے یہاں پہ نکتہ ہے خدا کی قسم نانا زبان چسائے تے کوئی گل نہیں تے جے نانا دو تری دی زبان چوسے تے حکمت ہے پھر فرمایا میں وہ ہوں جس کے لیے میرے نانا نے اپنا ممبر چھوڑ دیا جمعے کا خطبہ چھوڑ دیا یہ علماء بیٹھے ہیں جمعے کے دن حکم ہے سب نمازیوں کو کہ جب امام جمعے کا خطبہ دے رہا ہو دائیں نہیں دیکھنا بائیں نہیں دیکھنا اوپر نہیں دیکھنا نیچے نہیں دیکھنا سامنے نہیں دیکھنا نظریں جھکا کے بیٹھے رہنا ہے زبان پہ کوئی بات نہیں لانی کیوں ادب قرآن ہے کیا ہے تو میرے نبی نے جب حسنین کریمین تشریف لا رہے مسجد نبوی ہے سیدنا صدیق اکبر بھی بیٹھے ہیں سیدنا عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں سیدنا عثمان غنی ذوالنورین بھی بیٹھے ہیں مولا مشکل کشا شیر خدا بھی بیٹھے ہیں میرے نبی کے جملہ سب صحابہ بیٹھے ہیں اب جمعے کا خطبہ دینے والے کون ہیں امام الانبیاء حبیب کبریا خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین تو پھر آن والے کون نے حضرت تسی بولنا ہے انہوں نے چھٹی لئی یا رسول اب میرے نبی نے دیکھا کہ میرے دونوں چاند آ رہے ہیں شبیہ رسول آ رہے ہیں میرے پیارے بھائی میں آج مٹھیاں گلنا کرنی ہے کل میں بڑیاں کوڑیاں کی تھی 2-4 میرے بڑے بزرگ دوستی کہتے ہیں خدا واسطے تھوڑا جا تھوڑا رکھو میں کیا کوئی گل نہیں گل یہ جدوں شہزادہ جنت دونوں آ رہے سن
سر سے سینے تک سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا دونوں جڑیں، دونوں کو اکٹھا کرو تو آدھے سے مصطفیٰ کا جو شبیہ مبارک ہے سینے تک بنتی ہے، اور دوسرے کو جب ملاؤ تو سینے سے پاؤں تک دونوں کو ملا دو تو مصطفیٰ کی شبیہ بن جاتی ہے۔ تو شبیہ رسول آ رہے تھے، ادھر مصطفیٰ جان رحمت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، میرے نبی نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا۔ ایک گل تے دسو، اے تواڈے عالم دین بیٹھے نے حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب سیالوی صاحب، اگر یہ جمعے دا خطبہ دیندے ہون، میری گل غور نہ سننا، بلا تمثیل وہاں نہیں جاتی، لیکن سمجھانے کے لیے کچھ باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ یہ جمعے کا خطبہ دیتے دیتے یکا یکا آپ کو کہیں سیفی صاحب وہ پانی کا گلاس لاؤ، آپ جائیں گے کہ نہیں؟ گوری صاحب فلانے صاحب جائیں گے کہ نہیں؟ مولوی صاحب دسو نا، وہ کہنا منو گے کہ نہیں؟ تے سید الانبیاء تے او نے جنہاں دے انج رخ انور نو ویکھن واسطے صدیق کہندا، جس ویلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چند دن باہر تشریف نہ لائے، کہندے سارے صحابہ خدا کی قسم نماز پڑھ رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر امامت کرا رہے سن، جو ہی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس کا کاشانہ نور کا کاشانہ اعظم کا ایسے پردہ سر کا، تو ایک ہی آواز تھی، ایسے تالی مارتے تھے کہ امام کو خبر ہو جائے پیچھے کچھ ہو رہا ہے۔ ہر بندے نے کعبے کی طرف چھوڑ دیا، مصطفیٰ کے حجرے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہمیں زندگی میں عید کے چاند کی اتنی خوشی نہ ہوئی جتنی خوشی اس دن مصطفیٰ جان رحمت کے چہرہ نور کو دیکھنے کے بعد ہوئی۔ ہیں تے جناب نے اپنا خطبہ چھڑیا، حسنین کریمین نو چکیا، اپنے سینے نہ لایا، پھر اتھے ہی کھلو کے کی فرمایا، اے اللہ۔ ایک تو اسامہ بن زید کی روایت ہے جو فجر کے پہلے کی بات ہے، وہ رات کے سمے آئے تھے، لیکن یہ جب ممبر سے اترے تب بھی کہا رب کریم میں ان سے پیار کرتا ہوں، رب کریم میں ان سے پیار کرتا ہوں، اے میرے رب تو بھی ان سے پیار کر، مالک کائنات جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر۔ اور تسی ہو جنہ واسطے مصطفیٰ دعا فرما گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما گئے نے تواڈے واسطے کہ میرے نواسے نہ پیار کرے ہو تے اللہ تواڈے نہ پیار کرے گا۔ میرے جانے من میرے پیارے بھائی گل غور نہ سن، سرکار سیدنا امام علی مقام فرما رہے نے، میں وہ ہوں جس کے لیے میرے نانے نے جمعے کا خطبہ چھوڑ دیا، میں وہ ہوں جب میں اپنے نانے کی کمر پہ چڑھ جاتا تو میرے نانا سجدوں کو طویل کر دیتے، میں وہ ہوں جس نے آنکھ کھولی تو نبی کی زبان کو چوسا۔ آج بھی وقت ہے، توبہ کر لو، اپنے ارادوں کو بدل دو، اللہ سے ڈر جاؤ، خوف خدا کو اپنے سینوں میں پیدا کر لو۔ لیکن بات ہے جب دولت کی ہوس ہو، جب انسان شقی ہو جائے تو پھر کبھی وہ سعید نہیں ہو سکتا۔ ان کے سینوں پہ مہر لگ چکی تھی بدبختی کی، انہیں ہوس تھی، عمر بن سعد کو ہوس تھی گورنر بننے کی۔ میری بات غور سے سنو، ابن زیاد نے جو ظلم کیے، ابھی میں پیچھے جاؤں، جناب مسلم بن عقیل، ان کے شہزادوں حضرت ہانی بن عروہ اور حضرت شریک کے کتنی اس نے بندے نے اس سے پہلے شہادتیں کر دی تھی۔ حضرت بشیر بن نعمان جو میرے نبی کے صحابی، ان کو بھی اس نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا صرف اہل بیت کی محبت کی وجہ سے۔ لیکن ابھی ان باتوں کی طرف جائیں گے تو پھر ہم موضوع پر پورا نہیں اتریں گے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے۔ لو میرے سونے پائیو، میرے امام نے خطبہ دیتا لیکن انہوں دی صحت تے کوئی اثر نہ آیا، لیکن اللہ کی قسم ان میں سے بھی ایک کی قسمت جاگ گئی، ایک کی قسمت جاگ گئی۔ حضرت حر نے ماریا نعرہ، میری گھر غور نہ سنو، تو فرمایا یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، نکل کر
لشکر آدھا سے مارا حر نے یہ نعرہ، یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ آپ نے امام عالی مقام کی محبت میں یزیدی فوج پہ جو اس وقت تھی لعنت بھیجی، فرمایا میں جا رہا ہوں۔ امام کے پاس آئے، آنکھوں میں آنسو تھے، جسم تھر تھرا رہا تھا۔ پوچھا امام مجھے معافی ہو سکتی ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ارے وہ تو وہ ہے جن کے در پہ جو بھی آ جائے خیرات لے کے جاتا ہے، وہ تو سید الانبیاء کی اولاد ہیں۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ میں حر ہوں۔ فرمایا ہاں ہاں تم اس دنیا میں بھی حر ہو، قیامت میں بھی حر ہو۔ یہ سند لگا دی ابن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے پیارے بھائیو، بات ہے اب ہوا کیا؟ شہادتیں باری باری اگر گنوں گا تو 2-3 تک بھی نہیں پہنچوں گا۔ الغرض میرے آقا کی پاک شہزادوں کے ساتھ جتنے رفقات تھے، اہل بیت کے تھے یا ان کے غلامان تھے، حضرت زہیر بن کین، اس کے بعد جناب علی حبیب مظاہر، اسدی قبیلے کے کچھ لوگ تھے۔ پھر میرے پیارے بھائیوں، میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارے اخی حضرت علی کے 4 بیٹے تھے، جن میں دیکھو غور سے بات سنو، علی کے بیٹوں کے ناموں کو سننا پھر پتہ چلے گا علی کو اپنے نبی کے اصحاب سے کیا پیار تھا۔ حضرت صاحب میں سچیاں گلاں دسنا ہے۔ اب غلام جتنے تھے شہید ہو گئے، ان کا نام لیتا رہوں گا تو یہیں رہ جاؤں گا، حتیٰ کہ مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ بن مسلم، عمر بن مسلم، وہ دونوں آئے، وہ بھی راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ پھر حضرت علی کے 4 بیٹے تھے، 5ویں حضرت عباس ہیں۔ 4 بیٹے جن میں سے پہلے کا نام ابو بکر ہے، خلیفۃ المسلمین کے نام پہ مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ابو بکر بن علی، دوسرے کا نام خلیفہ ثانی کے نام پہ رکھا عمر بن علی، خلیفہ ثانی کے نام پہ ہے، خلیفہ ثالث کے نام پہ عثمان بن علی، چوتھے بیٹے کا نام ہے جعفر بن علی، 5ویں کا نام ہے عباس بن علی۔ درود پاک پڑھو یار۔ زندہ باد۔ نہیں سیالوی صاحب نہیں، وہ کتے دا نام نہیں لیدا، کتے دا نام نہیں لیدا۔ میں مارنا نعرہ میرا نہ مار، حسینیت انج مارو نعرہ، حسینیت حسینیت۔ پتہ لگے کسی نو دیواراں ہل جان، حسینیت دا نعرہ ماری۔ اب کیا ہوا؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پہلے صاحبزادے آئے، اے برادر ہمیں اجازت دو، ہم کارزار کے اندر جا کے اپنی جانیں آپ پہ قربان کرتے ہیں۔ الغرض پہلے سیدنا ابو بکر بن علی گئے، پھر سیدنا عمر بن علی گئے، پھر سیدنا عثمان بن علی گئے، پھر سیدنا جعفر بن علی گئے، چاروں شہید ہو گئے۔ اب میرے نبی کے گلشن کے پھول آئے، اب میرے نبی کے گلشن کے پھول آئے۔ خدا کی قسم وہ پھول جنہیں مصطفیٰ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ، ایک دن سیدہ کے گھر کے اندر حسنین کریمین کے رونے کی آواز آئی۔ بات غور سے سنو یار، قرآن نے ایسے نہ کہہ دیا جس نے میرے رسول کو تکلیف دی اس نے مجھے، اللہ نے کہا مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اور میرے رسول کو تکلیف دی اس پہ دنیا اور آخرت پہ لعنت ہے، اور اس کے لیے میں نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حسنین کریمین کے رونے کی آواز آئی۔ میں محبت کی باتیں ساتھ ساتھ سناتا جاؤں، کبھی زندگی میں پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے، لیکن اگر مر گئے تو کبھی یاد کرو گے۔ سرکار گزر رہے تھے گلی سے، اندر حجرہ اقدس سے آواز آئی، کوئی بات نہیں میں ٹائم وال چلا جاؤں گا، میں ٹائم دی کدی دیر نہیں کی تھی، میری نظر بڑی بریک ہے، حکیم ہو تسی، میں حکیم مجھے طبیب العرب کا لقب بھی ہے۔ میرے پیارے بھائیو بات غور سے سنو، حضور نے جب دیکھا کہ شہزادہ جنت کی آواز آئی رونے کی تو فوری سیدہ کے حجرے میں تشریف لے گئے، فرمایا اے میری لخت جگر، میں حسنین کا رونا پسند نہیں کرتا، ان کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، ایک بات تو بتاؤ۔ اب سیدنا قاسم آئے،
میری بات سنو، حضرت حسن کے شہزادے سیدنا عمر آئے، میرے نبی کے پیاروں، ان کی شہادت میں ابھی اینج کر کے شہادت مکا دیں گا، شہادتیں ہوتی رہیں، میری گل غور نہ سنو۔ پھر سیدنا عباس آئے، اے میرے بھائی، اے میرے آقا، آپ نے ساری زندگی باپ دے بیٹے ہون دے باوجود حسین علیہ السلام نو پائی نہیں کیا، ہمیشہ کیا اے میرے آقا حسین، اے میرے مولا حسین، کیونکہ آپ فاطمی سید نہیں ہیں، آپ حضرت علی کی غیر سیدہ سے شادی جو تھی اس میں سے اولاد ہے، سید وہی ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے خون سے ہے۔ آپ نے کہا مجھے اجازت دے، فرمایا بھائی ایک ایک کر کے سب تو چلے گئے، اب آپ کو کیسے اجازت دوں؟ نہیں بھائی مجھے اجازت دے۔ الغرض سید نے اپنے دل پہ پتھر رکھا، بھائی کو اجازت دی۔ امام علی مقام کے پیارے بھائی حضرت امام غازی عباس علمدار میدان میں گئے، مشکیزہ اٹھایا پانی کا، ادھر دیکھا 500 فوجی متعین کر دیے فرات کے اوپر۔ ایک کرامت بتاتا جاؤں حسین علیہ السلام کی، جب خیمے جو تھے ان کو اکٹھا کیا، خیموں کے پیچھے خندق تھی، کیا تھی جی حضرت؟ خندق کھودی گئی، اس میں لکڑیاں پہلے ڈال دی گئی تھی، لیکن جب سمجھا کہ یہ یزیدی نہیں مان رہے صلح کے لیے، یہ یزیدی نہیں مان رہے کسی اور حل کے لیے، تو امام نے فرمایا اس کے اندر آگ لگا دو، اس لیے کہ کوئی پیچھے سے بیویوں پہ حملہ نہ کرے، بیویوں پہ حملہ نہ کر سکے۔ اب کیا ہوا، ایک شکی، ایک خبیث نے امام کو تانا دیا، وہ لفظ میں نہیں کہہ سکتا، الغرض اس نے گستاخی امام کی، تو میرے امام نے کیا فرمایا، تیرا واقعی ٹھکانہ آگ ہے۔ ابھی ادھر میری بات غور سے سن، یہاں ایک بڑی بڑی بات ہے، حکمت ہے۔ حسین کی زبان سے نکلا، ایک لمحہ نہ لگا، گھوڑے پہ بیٹھا تھا، گھوڑے بدکا، گھوڑا جدا پنجابی کے اندر تھڑک گیا، پجیا، سیدھا آگ چ سٹیا سی، اسے ویلے سڑ کے مر گیا۔ حسین اگر چاہندا فرات دور نہیں، فرات قدمہ چاہ جاندی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حسین چاہتے تو فرات قدموں میں آ جاتی۔ علماء اکرام آئے نے جی، میں سلام پیش کرنا جی سب بزرگن حضرات، درود پاک پڑھ، نہیں کوئی نہیں کہے گا، نہیں کہے گا۔ منو خوشی ہوئے گی کہ میں استاداں سامنے سبق سنا رہا، پانی میں درود پاک پڑھو یار، تھوڑا جی پانی دوسرا ہو۔ میرے حسین نے جب فرمایا آگ تیرے لیے ہے، جہنم تیرے لیے ہے، ایک منٹ نہ لگا، گھوڑا بدکا اور اس آدمی کا پاؤں رکاب میں پھنسا اور سیدھا آگ کے اندر جل کے مر گیا۔ یہ تھی حسین کی کرامت۔ ایک دوسرے نے کہا، جب پانی بند کیا ہوا تھا تو امام علی مقام نے بات کی، تو اس نے بکواس آگے سے کی کہ آپ لوگوں کے لیے پانی نہیں ملے گا، آپ ایسے ہی پیاسے رہیں گے۔ تو حسین نے فرمایا مجھے پیاس نہیں لگے گی، میں نے زبان مصطفیٰ کو چوسا ہوا ہے، میرے خان پیاسا تو مرے گا۔ ابھی میرے حسین کی زبان سے یہ نکلا تھا کہ اس کتے کو ایسی پیاس لگی، پانی مٹکوں کے مٹکے پلاتے رہے، وہ العطش العطش کہتا کہتا مر گیا۔ ایک بات تو بتاؤ یار، جس حسین میں اتنی کرامات، پھر جسے مصطفیٰ جان رحمت فرمائے حسین منی وانا من الحسین، تسی میرے تو سارے سینئر ہو، ایک گل تے دسو، نانا آکھے اے میرا دوترا میرے جو سارے مان لے سن، انجی ہے نا جی حضور، تے جے نانا آکھے میں دوترے چواں، پھر سوچنا پائے گا کہ نہیں؟ بابا جی سوچنا پہندا کہ نہیں؟ میرے نبی کی فرمایا حسین و منی وانا من الحسین۔ الغرض غازی عباس علمدار نے اجازت لی،
مشکیزہ لیا، پانی کے لیے گئے، ادھر دیکھا کہ 500 سے زائد وہ افراد تھے جن کے پاس سارا جنگی سامان تھا، اور انہوں نے دیوار بنائی ہوئی تھی کہ امام کا کوئی بھی گھرانے کا فرد پانی نہ پی سکے، لیکن وہ علی المرتضیٰ کا خون تھا، وہ حضرت غازی عباس علمدار تھا، ایسے تو علمدار نہ بن گیا، کربلا کے اندر جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، مولا حسین نے جھنڈا کربلا میں ان کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک طرف یمنا کی طرف جو تھے جناب زہیر بن کین تھے، اور میسرہ کی طرف حبیب بن مظاہر تھے، اور علم جو تھا حضرت غازی عباس علمدار کو دیا ہوا تھا، اسی لیے ان کو غازی کہتے ہیں، علمدار اسی لیے کہتے ہیں۔ آپ پانی کے لیے جب گئے نہر کے کنارے تو آپ نے اپنے جوہر دکھائے، پانی کا مشکیزہ بھر لیا۔ اب ان سب کی زبانوں پہ ایک ہی تھا کہ اب ایک ایک کر کے اگر ہم جاتے رہے تو یہ 22,000 کے مجمع کو قتل کر دے گا، اس کے آگے ہمارا زور نہیں، کیونکہ اس کی قوت میں قوت حیدر قرار ہے، اس کے بازو میں قوت حیدر قرار ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ادھر ابن سعد نے ان کو کہا اب تم ایک ایک نہیں، مل کے حملہ کرو اور چاروں طرف سے کرو۔ جب چاروں طرف سے حملہ ہوا، کسی نے یہاں سے تیر مارا، کسی نے ادھر سے مارا، الغرض کچھ تیر اس پانی کے مشکیزے میں لگے، جس سے پانی کا مشکیزہ جو تھا وہ پھٹ گیا، پانی گر گیا۔ پھر امام کے گھوڑے کو مارے گئے تیر، پھر امام کو ایک ایسے خبیث نے زخم دیا جو آپ کی بائیں طرف کی بازو جو تھی جسم سے جدا ہو گئی۔ میں ان الفاظ میں بات نہیں کر سکتا جن میں مقررین کرتے ہیں، وہ بے ادبی کی بات ہے۔ آپ کا بازو مبارک جسم سے علیحدہ ہو گیا۔ پھر دوسرے کسی خبیث نے آپ کے دوسرے بازو پہ جب ظلم کیا تو وہ بازو بھی جسم سے جدا ہو گیا، مشکیزہ دانتوں میں لیا۔ الغرض اب انہوں نے کہا کہ ان کو اور تیروں کی برسات کرو، چونکہ یہ ہمارے قابو میں علی کا شیر آنے والا نہیں۔ جب سب نے یکے بعد دیگرے تیر مارے تو پھر کوئی تیر سینے میں لگا، کوئی پیشانی میں لگا، آخر امام خیموں کے قریب اپنے آقا امام حسین کے قریب گئے، پھر گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے، یہ آپ کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد امام کے بڑے بیٹے امام علی اکبر آئے، چونکہ اب خاندان کے سارے فرد تو بارگاہ رب میں چلے گئے تھے، کہا بابا مجھے اجازت دو۔ حضرت امام کے 3 بیٹے تھے، تینوں کے نام علی کے نام پہ تھے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ دیکھو اپنے باپ سے کتنا پیار ہے۔ فرمایا بیٹے میں تجھے کیسے رخصت دوں، تو میرا آنکھوں کا نور ہے، تجھ سے میری بہار ہے، تجھ سے گلشن فاطمہ میں بہار ہے، مولا علی کا تیرے چہرے پہ نکھار ہے، میں کیسے تجھے یہ اجازت دے دوں۔ عرض کی بابا میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں، میں دین اسلام کو بچانا چاہتا ہوں۔ الغرض حیدری شیر گیا، اپنے جوہر دکھائے، آخر ان ظالموں کے تیروں کا نشانہ ہوئے، پھر وہ بھی زمین پہ تشریف لائے۔ پھر میرے پیارے بھائیوں، امام عالی مقام کے جو منجلے بیٹے، جنہیں ہم درمیانے بیٹے کہتے ہیں، حضرت امام زین العابدین، جو عابدین کی زینت ہیں۔ آپ بیمار بھی تھے، بخار کی سختی تھی، لیکن اپنے بھائی کی شہادت کو دیکھا، اپنے خیمے کے اندر اپنی جسم پہ جنگی لباس کو پہن لیا، کانپتے ہاتھوں کانپتی ٹھانکوں سے، لیکن جب حضور آئے، امام عالی مقام آئے تو کہا بابا مجھے اجازت دو۔ فرمایا نہیں اے میرے زین، تجھ سے تو میری نسل نے چلنا ہے، تجھ سے تو حسینی خون نے چلنا ہے، تجھ سے تو مصطفیٰ جان رحمت کے گلشن کی بہاروں نے چلنا ہے، تجھے میں اجازت نہیں دیتا۔ ابھی تو نے ان بیویوں کے ساتھ قیدی ہو کے جانا ہے، ابھی تو نے یہاں سے مدینے تک کا سفر کرنا ہے، تو ان بیویوں کا رکھوالا ہوگا، میں تجھے اجازت نہیں دیتا۔ الغرض ان کو اجازت نہ دی۔ پھر
پیاسے علی اصغر کو لے کے باہر نکلے، حرملہ نے، بے غیرت نے، اس خبیث نے، اس لعین نے جو تیر مارا تو امام عالی مقام کے حلق کے اندر گیا۔ میں لمبی باتوں کا ٹائم نہیں ہے، علماء بیٹھے ہیں۔ جب تیر مارا، جب میرے آقا حسین نے وہ تیر نکالا تو میرے آقا کے پاک لخت جگر امام علی اصغر اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ لاشا بھی لا کے دیا۔ پھر امام عالی مقام نے اب اپنی بہنہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ بنت مولا کائنات مسافرہ شام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے کہا، اے میری پاک بہنہ اب مجھے اجازت دے دے، لیکن یاد رکھنا ہمارا تو سب کچھ لٹ جائے گا، تو زندہ رہے گی، میرا زین زندہ رہے گا۔ میری پیاری بہن، آپ پہ مظالم تو ہوں گے، لیکن یاد رکھنا حسینی خون کا رنگ یہ ہوگا کہ کوئی زندگی میں کبھی اس کتے یزید کا نام بھی پسند نہیں کرے گا۔ زمانے میں گالی بن گئی ہے نام یزید، اب کوئی مسلمان یزید کا نام پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم، میرے آقا و مولا میرے مرشدی کے گھرانے میں شہنشاہ چورا شریف میں 300 شہزادے ہیں، جن میں سے زیادہ نہ ہوئے تو 200 کے ناموں کے ساتھ حسین لگتا ہے۔ یہ ہے آل نبی کی محبت، یہ ہے اس گلشن مصطفیٰ کے پھول کی خوشبو۔ الغرض بی بی پاک نے فرمایا، بھیا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسول کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہی آپ کا حامی و ناصر ہے۔ پھر اپنے کمر کے اوپر ازرق پہنی، پھر کمر کے ساتھ پٹکا، اپنے بھائی حسن کا بانا سینے پہ ذرا اپنے بابا کی پہنی، سر اقدس کے اوپر امامہ رسول پہنا۔ میری بات غور سے سنو یار، ایسے نہ قرآن نے کہہ دیا سورہ النور کی جو میں نے آج پڑھی تھی کہ جس نے اللہ کو تکلیف دی، جس نے رسول کو تکلیف دی، اس پہ اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت پہ، اور اس کے لیے بڑا دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ ہوا کیا؟ امامہ رسول بھی پہن لیا، سیف ذوالفقار اپنے بابے کی ہاتھ میں لے لی، سیدنا امیر حمزہ کی وہ جو ذرا تھی وہ بھی پہن لی، اب اپنے بھائی کا پٹکا امام حسن مجتبیٰ کا پہن لیا، اب نانے کی دستار پہنی۔ ایک بات تو بتاؤ یار، ان میں اگر کوئی بھی رسول سے پیار کرتا ہوتا تو نظر نہ آ رہی ہوتی کہ امامہ مصطفیٰ ہے؟ یہ تو آہا کے پیغمبر کا امامہ ہے جو امام پہن کے آئے ہیں۔ ارے کچھ لاج نہیں تھی تو امامہ مصطفیٰ کی لاج رکھ لیتے، اس لہوے مصطفیٰ کی لاج رکھ لیتے، لیکن وہ شکی جو تھا اس کے بارے میں آخری بات کروں گا۔ جب امام آئے پھر امام نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جسے تمہارے نبی نے جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہے، ارے میں وہ ہوں جسے نبی نے دنیا میں اپنی خوشبو کہا ہے، میں وہ ہوں جس کے لیے نبی سجدوں کو طویل کرتے رہے، ارے میں وہ ہوں جس کے لیے نبی ممبر چھوڑ دیتے تھے، جمعہ کا خطبہ توڑ کے مجھے پکڑتے تھے۔ الغرض ساری باتیں کی، لیکن ان خبیثوں کے اندر ایک ہی بات تھی، یا یزید کی بیعت کرو، یا یزید کی بیعت کرو یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کے اس نوری پھول نے کہا، یہ سر کٹ سکتا ہے، کسی فاسق و فاجر کے آگے جھک نہیں سکتا۔ اب بات ہے یہاں پہ کسی کو، چونکہ موقع بہت تھوڑا ہے میرے پیارے بھائی، امام عالی مقام مکے سے کوفے تک، لیکن مدینے سے مکے تک ہجرت کر کے آئے تھے۔ ایک بات بتاؤ، جو کوئی جنگ کے لیے آتا ہے، بزرگ بیٹھے نے، کوئی فوجی جنگ واسطے آندا ہے، سپا سالار جنگ واسطے آندا ہے، وہ کوئی فوجی سامان ہوندا ہے کہ نہیں؟ بولو یار۔ لیکن امام تے بے سرو سامان آئے سن، کیوں؟ ہزاروں خط کوفیوں کے آئے تھے، امام ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ 40,000 جو کوفی تھا حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھوں بیعت ہو چکے تھے۔ امام تو جا رہا تھا کہ وہ لوگ
پریشان ہیں یزید کے ظلم و ستم سے، ابن زیاد کی بربریت سے، اس کے ظلم کی وجہ سے، حتیٰ کہ ان کی تحریروں میں یہ بھی تھا، اے امام اگر آپ ہمارے پاس نہیں آتے، ہمیں راہ ہدایت نہیں دیتے تو کل قیامت کو ہم رب کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کریں گے۔ جب سیدنا عبداللہ بن عباس نے روکا اور عبداللہ بن متی نے روکا، دیگر نے روکا، تو امام نے فرمایا نہیں، وہ مظلوم ہیں، بے بس ہیں، اگر اب میں نہ نکلوں تو کل قیامت کے روز میرے پہ وہ شکایت کریں گے کہ میں دین سکھانے نہ گیا تھا۔ امام تو آئے تھے قرآن کی عظمت بچانے کے لیے، امام تو آئے تھے میرے پیارے بھائی ناموس رسالت کے لیے، امام تو آئے تھے نماز کی حفاظت کے لیے۔ الغرض امام نے پھر خطبہ دیا، لیکن ان کے دماغوں پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر حیدر کرار کا وہ لخت جگر میدان میں آیا، ایک ایک کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا رہا، لیکن کب تک؟ وہ تنہا تھے، وہ 22,000 کا مجمع تھا، کئیوں کو واصل جہنم کیا۔ آخر میں ابن سعد نے کہا یہ حیدر کرار کا خون ہے، یہ کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، تم جتنے بھی ہو، اس میں طارق تھے اور تھے بڑے بڑے جو جوانان کوفہ تھے، لیکن خدا کی قسم ان سب بہادروں کو مٹی میں ملا دیا میرے حسین نے۔ آخر ان سب نے چاروں طرف سے تیروں کی بوچھاڑ کی، ایک ایسا تیر بھی لگا جو میرے آقا حسین کے سینے میں لگا، ایک وہ پیشانی پہ لگا جو پیشانی مصطفیٰ چومتے تھے۔ ارے غیرت ہوتی، ایک بات تو بتاؤ، اب بھی یزید پہ لعنت بھیجے کہ نہ بھیجے؟ تے جیڑے نرم گوشہ رکھن یزید دے واسطے، وہ اپنے ایمان دی حالت سوچن۔ قبلہ میں نہیں ڈردا کسی تو، خدا دی قسم اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب دردناک عذاب تیار کیا جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے، دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ ارے اللہ لعنت بھیج رہا ہے، میں یزید پہ لعنت کیوں نہ بھیجوں؟ اگر اللہ دی سنت ادا کرنا چاہتے ہو تو بھیجو نا، لعنت پتہ لگے۔ وہ ہاتھ چوک کے بھیجو کی ہاتھ وکے حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ آخر میرے امام کی شہادت ہوئی، بات غور سے سنو، آخر کی طرف جا رہا ہوں۔ جب میرے امام اپنے گھوڑے سے تشریف لے کے آئے، زمین پہ سجدہ جو تھا وہ کیا، رب کا شکر ادا کیا کہ اے مالک تو میری اس محبت کو قبول فرما لے۔ ایک بات تو بتاؤ، جنگ صفین سے واپس آتے ہوئے نینوا کی زمین پہ مولا کائنات جب آئے نہر فرات کے کنارے، 21 سال پہلے، سن 40 ہجری کی بات ہے، جب امام علی المرتضیٰ شیر خدا آئے تو جب اس مٹی کو دیکھا تو فرمایا یہاں میرے حسین کے خیمے لگیں گے، یہاں میرے حسین کے اونٹ بندھیں گے، یہاں ان کے گھوڑے بندھیں گے۔ میری بات غور سے سنو، پھر بھی دعا تو نہ کی؟ مصطفیٰ جان رحمت کو 3 ماہ کی عمر تھی حسین علیہ السلام کی، جب سیدہ ام فضل لے کے آئیں تو حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ علامہ صاحب قبلہ سارے دے پیراں تے ہاتھ رکھ کے ایک گل تے دسو، جب سیدنا جبریل امین لے کے آئے میرے نبی کے پاس پیغام امام کی شہادت کا، سیدہ ام فضل کے گھر گئے رسول اللہ، ام فضل نے امام عالی مقام پیش کیے کہ یا رسول اللہ ان کو کھلائیں، اپنا نواسا ان سے خوشی کریں۔ ابھی میرے مصطفیٰ نے اپنی سینے سے نہیں لگایا، ادھر جبریل امین رب کا پیغام لے کے آگے۔ سونیاں بڑا پیار کرنا ہے، لیکن تیری امت بڑی بے دردی نہ اس تیرے شہزادے نو شہید کرے گی۔ میرے آقا کی چشمان مبارک سے آنسو رواں ہوئے تو سیدہ ام فضل حضرت عباس جو میرے نبی کے چچا ہیں، عبداللہ بن عباس کی امی حضرت عباس کی زوجہ، وہ پوچھتیاں ہیں یا رسول اللہ میں نے تو آپ کو شہزادہ دیا ہے اور آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ فرمایا ابھی ابھی جبریل آیا ہے، مجھے خبر دی ہے کہ میری امت میرے شہزادے کو بڑی بے دردی سے قتل کرے گی۔ کہا آپ کے ہوتے ہوئے؟ دیکھو یہاں بڑی بات بریک ہے، کیوں؟ ان کو پتا تھا سب تو ان سے پیار کرتے ہیں، کون ظالم ہے جو آپ کے ہوتے ہوئے؟ فرمایا نہیں نہیں میری چچی، یہ میرے بعد میری امت، میرے نبی نے تو یہاں تک بتا دیا تھا
مسند یعلا بن مرہ کے اندر پڑھ لیں کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر کتب کے اندر موجود ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں ایک ابلک کتا، کیا ابلک اسے کہتے ہیں جو ڈب کھڑبا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈب کھڑبا کتا میری آل کے خون میں اپنا منہ رنگ رہا ہے۔ پھر بات سنو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے رہے، یا رب کریم مجھے 60 ہجری سے پہلے موت دے دے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، بات غلط ہو زبان کٹوا دوں گا، مجھے 60 ہجری سے پہلے موت دے دے۔ اور پھر ہوا بھی وہی، چونکہ آپ فرماتے تھے میں 60 ہجری نہیں دیکھنا چاہتا، بنو امیہ کے ان لونڈوں کی حکومت کو میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ بنو امیہ کا لونڈا یہی یزید تھا۔ الغرض آخری بات کی طرف جا رہا ہوں میرے پیارے بھائی، جب امام علی مقام کی شہادت ہو گئی، کیونکہ ابھی پھر پیچھے جاؤں گا تو لمبا ہو جائے گا، لنگر شریف پلیٹاں پہ جائے تو پھر سمجھو مولوی دی چھٹی۔ میرے پیارے بھائی بات غور سے سن، امام علی مقام کی شہادت ہو گئی، ایک بات غور سے سننا، اب انسانیت سوز کام ہوا۔ پہلا ظلم جو تھا وہ بھی انتہا کا، اس سے بڑا ظلم ہو نہیں سکتا کہ کوئی شہزادہ رسول کو شہید کرے، لیکن اب میرے نبی کے پیارو، میرے نبی نے فرمایا تھا ابلک کتا، وہ شمر لین تھا جو ڈب کھڑبا تھا، اس کے سینے پہ داغ تھے۔ میری پیارے بھائی بات غور سے سن میرے پیارے بھائی، دوسرا خولی بن یزید، تیسرا سنان بن انس، ان تینوں نے میرے آقا حسین کا سر اقدس جسمت سے جدا کیا تھا۔ ایک اس یزید کا بھائی حشل بن یزید تھا، خولی کا بھائی جس نے ساتھ دیا تھا۔ میرے پیارے بھائی جب میرے آقا حسین شہید ہو گئے، پھر کسی نے میرے آقا کا کرتا مبارک اتارا جسم سے۔ میری بات غور سے سن یار، آج بھی فوتگیاں ہوتی ہیں، آج بھی موتیں ہوتی ہیں، آج بھی انسان قتل ہوتے ہیں۔ کتنا کتے سے کتا دشمن بھی ہو، کبھی اپنے دشمن کے کپڑے نہیں اتارتا۔ میری بات غور سے سن یار، ان بغیر تو خبیثوں کافروں نے تو میرے مصطفیٰ جان رحمت کے اس شہزادے سیدنا امام علی مقام کا قمیض مبارک اتارا، پھر ایک خبیث نے پجامہ مبارک اتارا، ایک نے نعل پاک اتاری، ایک نے وہ امامہ مصطفیٰ کو چھینا۔ پھر میرے پیارے بھائیوں، اتنی بات کے بعد بھی ان کو صبر نہ آیا، اتنے بغیرت تھے۔ امام کے ہاتھوں میں انگوٹھی تھی، ایک آگے بڑھا، چاہیے یہ تو اسے اگر انگوٹھی کی ہوس تھی، قیمتی انگوٹھی تھی تو ہاتھ سے اتار لیتا، لیکن اس خبیث نے مولانا صاحب علامہ صاحب قبلہ، اس نے اپنی تلوار سے امام کی انگشت مبارک کو جدا کیا، پھر انگوٹھی حاصل کی۔ میرے پیارے بھائی اس کے بعد پھر خیموں کو آگ لگا دی گئی، خیموں کو آگ لگا دی گئی، بی بی پاکوں کے خیموں میں جتنا سامان تھا سب چھین لیا گیا۔ میں اس کا حوالہ دیتا ہوں، تاریخ طبری، ابن اسیر، سر الشہادتین، خصائص کبریٰ، البدایہ والنہایہ۔ یہ نہ کہے کہ میں کو خاک کربلا پڑھ کے چلنا، میں تاریخ دیاں گلاں پک کر کے گل کرنا۔ الغرض میں آخری گل تے لیا کے دسنا کہ دشمنی دی بنیاد میں کتوں، یہ میں تواڈے سامنے پیش کر دوں۔ جدو سر مبارک جسم تو جدا ہو گیا، ہن انہاں کتیاں نوں اے سی اسی فوری امام دا سر لے کے جائیے تے اپنی حکومتاں دے نعرے مروائیے، چونکہ لمبا ہے سفر، بہت لمبا ہے۔ الغرض اس کتے دے کول جس وقت لے کے گئے، میں تسی علماء بیٹھے ہو، تواڈیاں پیراں تے ہاتھ رکھ کے گل کراں گا تے تانوں نبی دا واسطہ دیاں گا۔ جدوں اے گل بیان کردے ہوندے ہو، بعض علماء کہندے جی اس کے دربار میں، او کتے دا دربار بھی کدی ہویا؟ اس خبیث کے ایسا لفظ کہنا دربار، دربار تو مقدس ہستیوں کے ہوتے ہیں، شہنشاہوں کے دربار ہوتے ہیں، بادشاہوں کے ہوتے ہیں۔ وہ تو لعین تھا، مردود تھا، جس نے بہن سے بھائی کی شادی کو جائز قرار دیا تھا، جس نے شراب کو حلال کر دیا تھا۔ ہاں اسی لیے تو میرا امام نکلا تھا۔ الغرض امام علی مقام کا سر مبارک جب اس کے پاس پہنچا، بی بی پاک بھی اسیر ہیں، قیدی ہیں، ایک طرف شہزادہ جنت کے لخت جگر امام زین العابدین علیہ السلام بھی ہے۔
جب سر اطہر گیا تو اس خبیث نے میرے آقا حسین کے دندان مبارک پہ چھڑی ماری. کیا کیا؟ چھڑی ماری. پھر بکواس کر کے ایک رجز پڑا. بات غور سے سنو، اب بتاتا ہوں دشمنی کی ابتدا کہاں سے تھی، انتہا کہاں ہوئی. اب اس کے دوران آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ مسلمان تھا بے غیرت. جب اس نے چھڑی ماری، یہ کون سے دندان ہیں جنہیں مصطفیٰ اپنی زبان چسایا کرتے تھے؟ اسے میرے نبی کی زبان کی لاج بھی نہ رہی. پھر اس نے کیا کہا؟ آج بدر والے اگر زندہ ہوتے تو دیکھ لیتے میں نے بنو ہاشم سے بدلہ لے لیا ہے. اب میں بتاتا ہوں، کتاب کا نام ہے صحیح بخاری. حضرت صاحب نوٹ کر لینا، سارے بزرگوں، کتاب کا نام ہے صحیح بخاری. دیگر میں بھی مل جائے گی، لیکن میں جو حوالہ دے رہا ہوں 3960. کتنا راوی ہیں؟ پیچھے تو کتنی روایت ہے، لیکن آخری پہ بات کرتے ہیں جہاں میرے نبی کے صحابی سے بات ہوتی ہے. تابعین کی بات کرنا یہ محدثین کی ضروری نہیں، وہ تو تب ہوتا ہے جب مناظرہ ہو، جرا ہو، اس وقت ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، راوی کا میں نے نام دیا ہے، حدیث کا نمبر ہے 3960. اے مقرر نہیں دسن گے جنہیں صرف ٹیپ سن کے تقریر سکھی ہوندی ہے، اے وہ دسے گا جنہیں کوئی ساری زندگی کسی استاد دے پیر صاف کیتے نے. 3960 حدیث کا نمبر ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جس دن میرے نبی کریم علیہ السلام کو ابو جہل، عتبہ اور شیبہ نے میرے نبی کی نماز کی حالت کے اندر، میرے نبی کریم علیہ السلام حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں. میرے پیارے بھائی بات غور سے سنو، اس جنگ کی ابتدا کہاں ہے اور انتہا کہاں ہوئی؟ ارے پھر تیرا فیصلہ ہے گھر میں بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے رب کی بارگاہ میں خود سوچنا، میں محمد مقصود مدنی جو باتیں کر کے گیا تھا وہ حق تھی یا باطل تھی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم علیہ السلام، واقعہ وہ ہے جب حضور نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے اونٹ کی اوجڑی، اوجال کہتے ہیں اردو میں، ہمیں پنجابی کہتے ہیں اوجڑی، میرے نبی نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل اور اس کے شیطان دوستوں کو یہ سوجا کہ ہم اونٹ کی اوجڑی سرکار کی کمرے اطہر پہ رکھ دیں. اب وہ جب کمرے اطہر پہ رکھ دی، ادھر کسی نے جا کے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نیرہ منورہ خاتون جنت کو جا کے کسی نے کہا، آپ کے بابا کی کمر پہ وہ اونٹ کی اوجری رکھ دی گئی ہے جس سے آپ بڑی تکلیف میں ہیں، آپ سجدے میں گئے اور ان لوگوں نے یہ کام کیا. او سیدہ طیبہ طاہرہ 5 اور 6 سال کی عمر ہے. میرے پیارے بھائی بات غور سے سنو، میرے نبی کی وہ شہزادی آئی، اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے بابا کے جسم مبارک سے اس اوجڑی کو جدا کیا. یہ وہ فاطمہ ہے کہ جس کے لیے میرے نبی فرماتے ہیں، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. پھر میرے نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں 4 آدمیوں کے لیے بد دعا کی، جن میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ اور ابو جہل بن ہشام. آپ فرماتے ہیں اب بات ہے صحابی رسول کی، وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب معرکہ بدر ہوا، غزوہ بدر ہوا، فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مصطفیٰ جان رحمت نے جو بد دعا دی تھی، ان 4 کے سر قلم تھے اور لاشیں دھوپ میں پڑے تھے، دھوپ کی تپش کی وجہ سے ان سے بدبو آ رہی تھی. کی ہو رہا سی؟ اب یزید نے جو رجز پڑا تھا وہ ایک کتے نے ان کو مخاطب کیا تھا، چونکہ عتبہ اس کا نانا تھا، شیبہ نانے کا بھائی تھا، ولید اس کا ماما تھا، ابو جہل اس کے نانے کا چچیرا بھائی تھا. اب جب میرے آقا حسین کو شہید کر دیا گیا، جس میں مبارک سے کپڑے بھی اتار لیے، پھر گھوڑوں کی ٹاپوں سے میرے آقا حسین کے جسم کو روندا گیا. 3 دن تک بے گورو کفن میرے آقا کے آل کے لاشیں رہے.
پھر بنو اسد قبیلے کے لوگ آئے جنہوں نے مزارات بنائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس نے جب یہ کہا تھا کہ آج اگر بدر والے دیکھتے ہوتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ میں نے ان کا بدلہ لے لیا، اب بتاؤ کافروں کا بدلہ کوئی مسلمان لیتا ہے؟ پھر آپ یزید کو مسلمان سمجھیں گے؟ میرا کہنا سننا رب قبول کرے تے اللہ تو انو بیداری دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔